اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع صبر کا۔ جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا عظیم پھل عطا فرماتا ہے۔ صبر ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور اس میٹھے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر پر اجر عطا فرماتا ہے۔ رومی میں کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کو سبق سیکھ کر اور پھر صبر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ ایک عورت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کا چاہتا ہے ذریعہ نجات پیدا کر دیتا ہے۔ ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے میدان میں آزمایا۔ اسے ہر سال اولاد نوینہ عطا فرمائی۔ ہر سال اولاد نوینہ ملتی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ چند ماہ بعد واپس لے لیتا۔ اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ آخری بچے کی موت کے صدمے نے اس عورت کے اندر غم ڈال دیا۔ عورت غم سے نڈھال ہو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ذہن کے اندر خیال آیا، سوچ آئی، بڑا صبر کیا، اب صبر سے بھی کام اوپر چلا گیا، اب برداشت نہیں ہو رہا، تو اس کو کوئی اور راستہ نہیں ملا۔ آدھی رات کے وقت وہ اٹھی، اٹھ کر تازہ وضو کیا، مصلی بچھایا، جائے نماز کے اوپر کھڑی ہو گئی، سجدے کیے، رکوع کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زار و قطار رونے لگی کہ یا اللہ، میں گناہ گار سے کون سا ایسا گناہ ہوا کہ جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ یا اللہ، میں نے بہت صبر کیا، اب میرے صبر پر۔ آدھی رات کے وقت وہ عورت اٹھی، اپنے بسترے کو چھوڑا، تازہ وضو کیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ زار و قطار رونے لگی اور اپنے رب سے گفت تشنید ہونے لگی کہ یا اللہ، اب تو صبر بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ یا اللہ، تو نے مجھے 20 بیٹے عطا فرمائے۔ اس عورت نے بڑا صبر کیا۔ آخری بچے کے موت کے صدمے نے اس عورت کو نڈھال کر دیا۔ صبر بھی عورت کا ساتھ چھوڑنے لگ گیا۔ تو اس عورت نے کیا کیا؟ اس کے ذہن کے اندر خیال آیا، دنیا بھی چھوڑ گئی، اولاد بھی چھوڑ گئی، اب ایک ہی گلی ہے اور ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ والی گلی اور اللہ والا راستہ۔ تو اس عورت نے آدھی رات کے وقت اپنے بستر کو چھوڑا، تازہ وضو کیا، تازہ وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی، رکوع کیے، سجود کیے، قیام کیے، تسبیحات پڑھی اور کہنے لگی، اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، اے تمام جہانوں کو رزق دینے والے رب العالمین، اے تمام جہانوں کو اولاد دینے والے رب العالمین، اے تمام جہانوں کو عزتیں اور آبروئیں دینے والے رب العالمین، اے تمام جہانوں کے مالک،
میں تیری بندی آج تیرے دربار کے اندر حاضر ہوں، تیرے آگے سر بسجود ہوں، تیرے آگے رکوع کیے، قیام کیے، سجود کیے، تسبیحات پڑھی۔ یا اللہ، مجھ گناہگار سے کیا گناہ سرزد ہوا؟ 9 ماہ تک جس بچے کو رحم مادر میں لیے پھرتی ہوں، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو چند ماہ کے بعد یا اللہ تو اسے واپس لے جاتا ہے۔ تو نے مجھے 20 بیٹے عطا کیے، مگر میں تو جی بھر کر، ماں ہے نا جی، اپنے دکھ سنا رہی ہے کس کو؟ اپنے رب کو۔ یا اللہ، تو نے مجھے 20 بیٹے عطا کیے، تو میں نے ایک بیٹے کو بھی جی بھر کر پیار سے نہ دیکھا، نہ دیکھ سکی۔ میں اس غم میں جلتی رہتی ہوں۔ اے دکھیوں کے دکھ دور کرنے والے، اے دنیا کے غم دور کرنے والے، اے دلوں کے بھید جاننے والے، مجھ کمزور سی پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ مجھ سے یہ آتش غم اب برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ سجدے میں سو گئی، سجدہ کرتے کرتے سو گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چمن ہے، ایک باغ ہے، ایک گلستان ہے، خوبصورت سا چمن ہے جس میں وہ سیر کر رہی ہے۔ یہ خواب کی حالت ہے۔ جب وہ سجدہ کرتے کرتے سو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خواب کے اندر دکھلائی دیا کہ جس میں وہ سیر کر رہی ہے۔ پھر اس کی نظر ایک سونے چاندی کے تعمیر شدہ محل پر پڑی۔ اس محل پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ محل کے اندر داخل ہو گئی جہاں ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں۔ پھر اسے اس کے کھوئے ہوئے سارے بیٹے مل گئے۔ وہ ماں کو دیکھ کر خوش ہونے لگے اور ماں کی بھی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تو نے اپنے بچوں کو، اس نے خواب میں ہی ایک آواز سنی، اس نے خواب میں ہی ایک آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر سے کام لیا تھا، یہ اس کے اجر کے طور پر تجھے عطا ہوا ہے۔ اس عورت کی آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو تھے۔ اس نے اپنے خالق کو، مالک کے حضور گڑ گڑا کر عرض کی، اے پروردگار، اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں پھر بھی راضی ہوں۔ میں سینکڑوں برس تک موجودہ حالت میں رہنے کو تیار ہوں۔ وہ دراصل اس حقیقت سے آگاہ ہو گئی تھی کہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، دنیا کے اندر چند دنوں کی زندگی ہے۔ انسان پیدا ہوا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ 4 سال جیے گا، 1 سیکنڈ جیے گا، 40 سال جیے گا، 100 سال جیے گا، کب مرے گا کسی کو کوئی علم نہیں۔ تو جس چیز کا علم نہیں وہ بھروسہ نہیں اس چیز کا، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اس کے ذہن کے اندر بھی یہی خیال آیا کہ جو کچھ خواب کے اندر میں نے دیکھا وہ حقیقت ہے، اور یہ دنیا کی جو روشنائی ہے یہ عارضی طور پہ، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس روشنائی کو دیکھ کر، دنیا کی روشنائی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بس ہم دنیا میں آئے تو دنیا میں ہی رہنا ہے، موت تو ہمارے قریب آئے گی نہیں۔ مال بنانا ہے، اسباب بنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن رہنا ہم نے دنیا کے اندر ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فیصلے تیرے نہیں ہیں، یہ اس بنانے والے کے فیصلے ہیں جس نے تجھے بنایا اور جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔
جب وہ چاہے گا، جب اس کا جی چاہے گا تجھے واپس لے لے گا۔ ہاں، اس دنیا کے اندر رہ کر اگر تو نے کچھ چنگے کام کیے تے چنگا رہی ہوں تو پھر اگے جا کے چنگا رہ سے، تے جے اس دنیا دے وچ رہ کے ہمیشہ ہی الٹے پلٹے کردا رہی ہوں تو پھر وہ الٹے پلٹے والا پھر اگے ڈنڈے سوٹے ہی ہو سن۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سانو ہم سب کو ہدایت دے سیدھے راستے پہ چلنے کی۔ سیدھا راستہ یہی نماز ہے، روزہ ہے، اللہ والی گلی ہے، اللہ والا محلہ ہے، تو اللہ کا گھر ہے، جہاں بھی جی چاہے آپ کو آپ نماز پڑھیں، اللہ اللہ کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیار سے پیش آیا کریں، کوشش کریں جہاں کہیں بھی آپ کا ذہن غلط کام کے لیے جاتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی اچھا کام کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہی نیکیاں آج جو اکٹھی کریں گے تو یہی نیکیاں ہم کو کل کام آئیں گی۔ تو صبر کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ اس عورت کو اس خواب کے اندر حقیقت معلوم ہو گئی کہ میں نے یہاں نہیں رہنا، میرے 20 بچے چلے گئے تو میں نے بھی چلا جانا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا کرنے لگی، یا اللہ یہ اگر اس طرح تو راضی ہو جاتا ہے تو میں سینکڑوں برس تک موجودہ حالت میں رہنے کو تیار ہوں۔ وہ دراصل اس حقیقت سے آگاہ ہو گئی تھی کہ چند دنوں کے فراق کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں سے جا ملنا ہے، اور وہ بھی کون سی جگہ پہ؟ جنت الفردوس کے اندر۔ تو آج کے اس موضوع سے، آج کے درس سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انسان زندگی میں جس حال میں بھی رہے کوشش کرنی چاہیے کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جس نے بھی صبر کیا اس کو میٹھا پھل ملا۔ صبر سے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی غصے والے ہوتے ہیں، کوئی آکڑ والے ہوتے ہیں، کوئی پیار والے ہوتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ہی دوسروں تک اپنا پیار پہنچائیں، اپنی زبان سے ہمیشہ جی کے الفاظ کو ترجیح دیں۔ جب آپ اپنی زبان سے جی کے الفاظ کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ سخت پتھر دل بھی آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ جب آپ صبر کریں گے تو جتنے بھی سخت دلوں والے ہوں گے اور الٹے پلٹے دماغ والے ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ آپ کی زبان کی وجہ سے، آپ کے صبر کی وجہ سے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چینل آپ کی خدمت میں اسلامی موضوعات پر کچھ نہ کچھ پیش کرتا رہتا ہے، اور آپ کے تعاون سے ہی دوسرے بھائی اس چینل کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک بھی کرنا، اپنے جتنے بھی جاننے پہچاننے والے ہیں ان تک ضرور شیئر کرنا، اور اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔